الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست و بزرگو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا گھرانہ، چاہے ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی صاحبزادیاں ہوں، عام طور سے ان کے گھرانے فقر و فاقے کے عالم میں رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں، رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم نے ایک چاند دیکھا، پھر دوسرا دیکھا، پھر تیسرا دیکھا۔ تین چاند دیکھ لیا کرتے تھے اور تین چاند گزر جاتے تھے اور ہمارے یہاں گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن میں جو کی روٹی 2 وقت پیٹ بھر کر آپ نے کبھی نہیں کھائی۔ ایک وقت کھاتے تھے، فرماتے تھے اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسری وقت میں بھوکا رہوں تو اللہ سے گریہ اور زاری کروں اور صبر کروں۔ اسی سلسلے میں قرآن کریم کی چند آیتیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں اللہ کے نبی کے نواسے بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اس بات کی منت مانی کہ اگر ہمارے دونوں بچے اچھے ہو گئے تو ہم اللہ کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کا کرنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد میں دونوں بچوں کو صحت یاب کر دیا، دونوں بچے اچھے ہو۔ اب روزہ رکھنا ہے، گھر میں نہ سحری کے لیے کچھ ہے نہ افطاری کے لیے کچھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر گئے، کہیں سے کچھ مزدوری مل جائے، کوئی کام مل جائے۔ کوئی کام نہیں ملا، ایک یہودی کے یہاں جانا ہوا، اس سے کچھ اون اس بات پر لی کہ یہ اون آپ مجھے دے دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کو کاٹے گی چرخے میں، اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ آپ مجھے دے دیں، لیکن ہر دن کی مزدوری الگ الگ دے دیں۔ راضی ہو گئے، معاملہ طے ہو گئے۔ آپ اون لے کر گھر آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 1/3 اون ایک دن کاتا۔ حضرت علی دے کر آئے، جو کچھ مزدوری ملی اس کے جو خرید کر لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو چکی میں پیسا، 5 روٹیاں بنائیں، ایک تو دونوں کی، حضرت علی حضرت فاطمہ کی ایک اور ایک حضرت حسن اور حضرت حسین کی، اور ایک باندی تھی جس کا نام فضہ تھا، ایک اس کی بنائی۔ جیسے ہی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اچانک ایک سائل نے دستک دی اور یہ کہا کہ مسکین ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا جیسی آپ کی رائے ہو، وہ 5 روٹیاں اٹھا کر اور اس سائل کو دے دی۔ افطاری کے لیے کچھ تھا نہیں، پانی سے روزہ افطار کیا، نہ سحری کے لیے کچھ تھا، پانی سے سحری کی۔ ایک دن کا روزہ ہو گیا، دوسرے دن کا روزہ بھی پانی سے شروع ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوسرے دن 1/3 سود پھر کاٹا،
حضرت علی دے کر آئے اور دوسرے دن کے مزدوری لے کر آئے، اور اس سے اسی طرح جو خریدے ان کو پیسا گیا، روٹی بنائی گئی۔ پھر دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جیسے ہی کھانا شروع کرنے والے تھے اچانک دروازہ بجا اور آواز آئی، ایک یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں ہمیں کھانے کے لیے دو۔ چنانچہ یہ 5 روٹیاں جو اس دن بنی تھی دوسرے دن وہ یتیم کو دے دی گئی۔ پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی سے افطار کیا، اگلے دن تیسرے روزے کی سحری بھی پانی سے کی۔ تیسرا روزہ شروع ہو گیا، باقی بچا ہوا 1/3 سود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تیسرے دن کاٹا، جو اس کی مزدوری ملی، اس کے جو خرید کر لے کر آئے، پھر 5 روٹیاں بنائی گئیں، اور دسترخوان پر جیسے ہی مغرب کے وقت میں کھانے کے لیے بیٹھے اچانک ایک سائل نے آواز دی کہ قیدی ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں مجھے کھانے کے لیے دو۔ یہ 5 روٹیاں بھی ان کو دی۔ 3 دن یہی واقعہ پیش آئے، ایک دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، اور ایک دن قیدی آیا، اور تینوں کو 3 دن کی روٹیاں دی۔ اگلے دن روزہ تو تھا نہیں، منت پوری ہو چکی تھی اور 3 روزے پورے ہو چکے تھے، لیکن کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی بھوکی تھی، حضرت علی بھی بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے اور پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ احساس ہوا۔ آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی، لیکن پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، کمزوری کی وجہ سے نماز میں سیدھا بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ نماز سے فارغ ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لخت جگر اپنی صاحبزادی کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹی صبر کر، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے بدلے میں تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اتنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا تھا کہ جبریل تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ان دونوں کی شان میں قرآن کریم کی آیت اتاری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور گھر میں بھوک ہوتی ہے اور گھر میں فاقہ ہوتا ہے۔ ان قربانیوں پر آسمان سے ان لوگوں کی شان میں قرآن اترا کرتا تھا۔ اس آیت کے ذیل کے اندر مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی اچھے کام کی منت ماننا یا نظر ماننا یہ جائز ہے، اور آدمی اگر چاہے تو منت مان سکتا ہے، لیکن منت کے احکامات ہیں، ان احکامات کے تحت آدمی کو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی جائز کام آدمی کو اگر کرنا ہے اور اس میں کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے تو آدمی اللہ سے اس بات کا عہد کر سکتا ہے اور اس بات کی منت مان سکتا ہے کہ اللہ میرا اگر یہ فلاں کام ہو گیا تو میں تیرے نام پر نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، صدقہ دوں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ کوئی بھی اس اچھے کام کی نیت آدمی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کام جائز ہو اور منت جس چیز کی مانی جا رہی ہے وہ اللہ کی عبادت میں سے کوئی عبادت ہو۔ اگر کسی گناہ کی منت آدمی مانتا ہے، ایسا کام جو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے اور اس کی اجازت ہی نہیں، ایسے کام کی منت اگر آدمی مانتا ہے تو شریعت کے اندر وہ منت پوری نہ کرنا پوری کرنا تو بہت دور کی بات، پوری نہ کرنا واجب ہے۔ آدمی نے کسی ایسے کام کی منت مان لی، مثلا آدمی نے یہ منت مان لی کہ صاحب میں اگر میرا کام ہو گیا
تو میں اجمیر شریف پیدل چل کر جاؤں گا، تو یہ پیدل چل کے اجمیر شریف جانا کوئی ایسا اچھا کام تو ہے نہیں۔ جب اللہ نے آپ کو سواری دی ہے اور اللہ نے آپ کو لیے سہولت پیدا کی ہے تو آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس قسم کی کوئی ایسی منت آدمی مان لے جو شرعاً مناسب نہیں ہے تو اس کا نہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بات ایک قسم کی طرح ہو جاتی ہے۔ آدمی کو اپنی منت نہ پورا کرنے کی وجہ سے 10 مسکینوں کو کفارے کے طور پر 2 وقت کا کھانا کھلانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے گویا ایک عہد کیا تھا، اللہ سے قسم کھائی تھی، وہ قسم وہ پوری نہیں کر سکا، اور جب آدمی وہ قسم کو پوری نہ کر سکے اور قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے، تب جا کے قسم کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ قسم بھی ہم لوگ کھا لیتے ہیں، کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے، جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ قسم بھی 3 قسم کی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ایک وہ قسم ہوتی ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں، یہ وہ قسم ہے، غموس کے معنی ہے کسی چیز میں ڈبو دینے، یہ قسم آدمی کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، یہ جھوٹی قسم ہوتی ہے، ایسی قسم سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ آدمی جھوٹی ایک کام آدمی نے نہیں کیا اور قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے، ایک کام آدمی نے کر لیا ہے لیکن قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے کام یہ نہیں کیا، تو یہ جھوٹی قسم کھیلاتی ہے، اور ایسی قسمیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں شریعت میں، اور اس کو اسی لیے یمین غموس کہتے ہیں کہ یہ قسم آدمی کو گناہ میں غرق کر دیتی ہے، یعنی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اس طرح جھوٹی قسم کھانا۔ ایک قسم ہوتی ہے جس کو یمین لغو کہتے ہیں، لغو کے معنی ہے کہ وہ بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور وہ ایسی قسم ہوتی ہے کہ ایک کام کی اطلاع آدمی کو ملی کہ فلاں کام ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوا تھا، لیکن جس آدمی نے آ کر اطلاع دی تھی اس آدمی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اگلے آدمی سے اس آدمی نے قسم کھا لی کہ فلاں کام ہو گیا ہے یا فلاں آدمی آ گیا ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ نہیں، وہ آدمی تو نہیں آیا تھا جس کے بارے میں قسم کھا کر کہا ہے، یا وہ کام تو نہیں ہوا جس کام کے لیے قسم کھائی تھی، لیکن اس قسم کھانے والے نے اس خبر دینے والے کے اوپر اعتماد کر کے قسم کھا لی، چونکہ یہ آدمی معذور ہے، اس نے تو سچی بات سمجھ کے قسم کھائی ہے۔ ایسی قسم پر اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی اپنی بات میں تو سچا ہے اگرچہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔ ایسی قسم کو یمین لغو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پر کسی قسم کا مطالبہ اور مواخذہ نہیں کرے۔ تیسری قسم جو ہوتی ہے قسم کی، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، وہ قسم لاگو ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی آئندہ زمانے میں قسم کھائے، فلاں کام کروں گا اس کی قسم کھا لے، یا فلاں کام نہیں کروں گا اس کی قسم کھا لے۔ بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پورا نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے یہ قسم کھائی، آئندہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اپنی قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا، میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں آئندہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں آئندہ کسی کی کوئی غیبت اور برائی نہیں کروں گا۔ یہ قسمیں ایسی ہیں کہ آدمی ان قسموں کو پورا کرے۔ ایسی قسموں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو، یعنی جو قسم کھائی ہے گویا اللہ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو۔ تو ایسی قسموں کا پورا کرنا، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ کبھی کبھی آدمی ایسی قسم کھا لیتا ہے جس کا پورا نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنے بھائی سے کوئی بات، اس کی پڑوسی سے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے، یا اپنے کسی حقیقی بھائی سے کوئی آپس میں کہا سنی ہو گئی، اور آدمی نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنے بھائی سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ غصے کے اندر یہ قسم کھائی ہے، ایسی قسم کو توڑ دینا ضروری ہے، ایسی قسم پر باقی رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو توڑ دینا ضروری ہے۔ اور قسم کو توڑ دینے کے بعد جو قسم کا کفارہ ہے وہ قسم کا کفارہ آدمی ادا کرے۔ تو کبھی کبھی کسی گناہ کی قسم آدمی کھا لیتا ہے
تو قسم تو منعقد ہو جاتی ہے اور قسم تو لاگو ہو جاتی ہے، لیکن اس قسم پر باقی رہنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا توڑ دینا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اس کو توڑنے کے بعد میں پھر آدمی کو اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ اور قسم کا کفارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلانا یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر دونوں وقت کا آدمی کھانا نہ کھلائے تو کم سے کم ایک غریب کو اتنا غلہ دے دے یا اتنے پیسے دے دے جس میں 1.25 سیر یعنی تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ، 1 کلو 600 گرام سے زیادہ اناج آ جائے، تاکہ وہ اپنے دونوں وقت کے کھانے کا انتظام کر سکے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہ میں نے عرض کیا ہے قسم کے سلسلے کے اندر آدمی کو قسم کھانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ بات بات میں آدمی قسم کھاتا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ شیطان نے ایک اللہ والوں نے شیطان سے یہ کہا کہ ذرا مجھے یہ بتا دے میں بھی تیرا جیسا ہو جاؤں، تو اس نے 2 کام بتائے، ایک تو نماز میں سستی کیا کرو، دوسرے قسمیں خوب کھایا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تو شیطان بننے کا راستہ ہے، نماز کا چھوڑنا اور قسموں کو خوب کھانا۔ آدمی بار بار قسمیں کھاتا ہے اور ایسی قسمیں کھاتا ہے جس کا کوئی اعتبار، کوئی قسم ہی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم، میرے بچوں کی قسم، تیرے بچوں کی قسم، اس قسم کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ آدمی قسم کے الفاظ ادا کرے تو قسم ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی اللہ کی قسم کھا کر کہے، قرآن کی قسم کھا کر کہے، اللہ کی کوئی نام لے کر، اس کی ذات یا اس کا صفاتی نام لے کر یہ کہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں، تو قسم ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے خادی قرآن کریم پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یا قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اگر تم نہیں مانو، اور قرآن پر ہاتھ رکھ کے اگر کہہ بھی دیا تو قسم نہیں ہوتی ہے خالی ہاتھ رکھنے سے۔ جب تک کہ آدمی قرآن پر ہاتھ رکھ کے یا قرآن ہاتھ میں لے کے قسم نہیں کھائے گا، اس وقت تک قسم نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ رکھنے سے قسم نہیں ہو جاتی۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے۔ جب آدمی چھوڑ دے گا تو آدمی کو اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اسی طرح اچھے کاموں کی منت ماننا بھی اچھی بات ہے، ماننا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے بعض مرتبہ منت مان لیتے ہیں، بہت فون آتے ہیں ہمارے پاس بھی، منت مان لیتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی 10 روزے رکھنے کی منت مانی تھی، ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے۔ کام ہو گیا تو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے عہد ہے یہ تو، کہ اللہ سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرا کام اللہ کر دے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، فلاں عبادت کروں گا۔ جب آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے تو آپ پورا کرو۔ کام پورا ہو جاتا ہے، اللہ اپنا کام کر دیتے ہیں اور ہم اپنے کام میں پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جو عہد اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرنے میں ہم سستی کرتے ہیں۔ آدمی نے جو بھی نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے کی جو بھی منت مانی ہے، یا غریبوں کو کھلانے کی جو بھی منت مانی ہے، اس منت کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔